اور فقال آپ نے فرمایا افلا اعلمک کلاما، اے میرے پیارے صحابی کیا میں تجھے ایسے الفاظ ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ اذا قلتہ، جب تو اس کو پڑھے گا تو اذهب اللہ ہمک، اللہ تیرے سارے غموں کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ وقضا عنک دینک، اگر تو مقروض ہے تو اللہ تیرا سارا قرض بھی کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ قال، اس صحابی نے کہا قلت، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور آپ عرض کیجئے۔ قال، آپ نے فرمایا قل، تو کہہ اذا اصبحت و اذا امسیت، جب بھی تو صبح کرے اور جب بھی تو شام کرے تو ان کلمات کو کیا کر؟ پڑھ لیا کر۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب یہ مشکل نہیں ہے، 2-4 دفعہ سنیں گے نا، ہمارا یہ چینل ہے شفائی بول، یہ سارا بیان اس پہ اپلوڈ ہوتا ہے، تو اس دعا کو آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ آپ اس دعا کو آج کے بعد اتنا بڑا تحفہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ کے غم، آپ کے قرضے، آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے گھریلو مسائل، آپ کے معاشرتی مسائل، آپ کے نفسیاتی مسائل اس دعا سے سارے ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم سے، غم سے، کیا چاہتا ہوں؟ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو غم سے نجات عطا فرما۔ اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، اور بے بسی سے، کہ میں معاشرے میں اتنا بے بس ہو جاؤں کہ میں کچھ بھی نہ کر سکوں، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہو، یا میں اتنا بے بس ہو جاؤں کہ میرے اوپر قرض ہو میں اسے دوری نہ کر سکوں۔ بے بسی نا، بے بسی یہ بھی بہت 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 بڑی جو ہے نا، یعنی کہ اس کو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کسی کو بے بس نہ کرے، اللہ کسی کو بے بس نہ کرے۔ تو بے بسی سے اس میں پناہ مانگی گئی۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا سب سے پہلے کیا؟ فکر اور غم سے، فکر اور غم سے، ایک غم ہے، ایک فکر ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، یہ فکر، اس فکر سے بھی اللہ نجات دے گا۔ یہ مصیبت آئی ہے، اب کیا ہوگا، اس سے بھی اللہ نجات دے گا۔ کہیں میں بے بس نہ ہو جاؤں، کہیں میں بے بس نہ ہو جاؤں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ میرے جیب ہر وقت پیسوں سے بھری ہوتی تھی، پھر ایک دن مجھ پہ ایسا بھی آیا کہ میری بچی نے کہا ابا باہر مجھے 5 روپے کا غبارہ دلوا دے، وہ تڑپ کے رو رہی تھی، میرے پاس 5 روپے نہیں تھے کہ میں ایک غبارہ اس کو دلوا سکا، میں بے بس تھا۔ میری بچی رو رہی تھی، وہ میری بچی جس کے لیے میں ہزاروں کے کھلونے خرید کے لاتا تھا، آج مجھے زندگی نے اتنا بے بس کر دیا کہ میری بچی 5 روپے کے غبارے کے لیے رو رہی ہے، پر کیا کروں میرے جیب میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ بے بسی سے بچائے ہر مسلمان، کہ آپ کے بچے فرمائش کرے اور آپ بے بس ہو، آپ کے پاس کچھ نہ ہو کہ بچوں کو لا کے دے دے۔ آپ کی بیوی فرمائش کرے اور آپ بے بس ہو، آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ آپ کی ماں فرمائش کرے اور آپ بے بس ہو، زندگی نے اتنا نچوڑ دیا ہو کہ آپ کچھ نہ کر سکے، تو اللہ ایسے بے بسی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور آگے فرمایا والکسل، سستی سے، اس سے بھی اللہ میری حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور فرمایا کنجوسی سے، تو اس میں پناہ مانگی گئی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اللہ مجھے بخل سے پناہ عطا فرما، بزدلی سے پناہ عطا فرما، کہ دل کمزور ہے، بزدل ہے۔ بزدل آدمی ہر وقت غم میں ہی لگا رہے، ابھی کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، یعنی کہ بزدلی سے پناہ مانگی گئی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور آگے فرمایا کہ اللہ میں قرض کے بوجھ کے دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ 2 چیزیں، قرض کا بوجھ اتنا آ جائے کہ میں دب جاؤں اس میں، اللہ ایسی قرض سے پناہ مانگتا ہوں، یا لوگ مجھ پہ اتنا دباؤ ڈالے، یا ایسے ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، ایسے ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے کہ میرے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دے۔
تو اللہ ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس دعا کو یاد کر لیجیے، اللہم انی